عمران خان نے سائفر کیس میں جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو گواہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ 9 مئی کی ذمہ داری نواز شریف پر ڈال دی۔ اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے آفیشلز کو گواہ بناؤں گا۔ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کیا۔ جنرل باجوہ کو عدالت میں بلاؤں گا۔ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی لندن پلان کا حصہ تھا، سی سی ٹی وی دیکھ لیں ان کو کون اندر لے کر گیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ لکھ کر دینے کو تیار ہوں، الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی، جیل میں کسی مشکل میں نہیں، جیل میں رہنا عبادت سمجھتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے بشرا بی بی کی شکل دیکھی ہی تب تھی جس دن نکاح ہوا تھا، بچوں کو اپنی والدہ کے خلاف بیان دینے کا کہا جا رہا ہے۔ سائفر گمشدگی کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 12 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے کی۔ عدالت کی جانب سے سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کیس کی نقول فراہم کر دی گئیں۔ کیس کی سماعت 1.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے دل میں اتر چکا، اب کسی عہدے کی ضرورت نہیں۔ شاہ محمود قریشی کی پیشی پر صحافیوں سے گفتگو۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کہ پی ٹی آئی میرے دل میں اتر چکی ہے، اسے کوئی نہیں نکال سکتا۔ چیئرمین کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کل تھا، آج ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا۔ الیکشن کمیشن کا نوٹس کام کر گیا۔ وزارت خزانہ کا 2 روز میں انتخابی فنڈز جاری کرنے کا اعلان۔ سیکریٹری خزانہ امداد اللہ بوسال کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو 2 دن میں مختص انتخابی فنڈز جاری کر دیے جائیں گے۔ فنڈز کی ریلیز نہ ہونے کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سیکریٹری وزارت خزانہ امداد اللہ الیکشن کمیشن کے حکام سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سیکریٹری خزانہ نے حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے 14 نومبر کو فنڈز کی فراہمی کے لیے خط لکھا گیا، جو 18 نومبر کو وزارت خزانہ کو موصول ہوا۔ جتنی الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے وہ فنڈز جاری کر دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات میں آئندہ عام انتخابات سمیت دونوں جماعتوں کی سیاسی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ ملاقات کے دوران نون لیگ اور جے یو آئی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے متعلق فارمولے پر بھی مشاورت ہوئی، جبکہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کے پی کے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کمیٹیاں بھی بنانے پر غور ہوا۔ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کیس میں بڑی پیش رفت۔ عدالت نے مرزا شہزاد اکبر، فرح گوگی، ملک ریاض اور ان کے بیٹے کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت نے ضیاء المصطفیٰ، نسیم، زلفی بخاری کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت بغیر کارروائی 6 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ آپ نے پی ٹی آئی کو آئین کے مطابق نہ چلایا تو پارٹی قانونی مشکلات میں آ جائے گی۔ تحریک انصاف کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے عمران خان کے نام ویڈیو پیغام جاری کر دیا۔ اکبر ایس بابر نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پی ٹی آئی میں انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر ڈھونگ رچایا گیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن فوری کالعدم کر کے شفاف الیکشن کمیشن بنایا جائے۔ کارکن آپ کے لیے ڈنڈے کھاتے اور جیلیں بھگتتے رہے، کارکنوں کو ووٹ کے جمہوری اور آئینی حق سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ جعلی الیکشن کی وجہ سے پی ٹی آئی مزید خطرات سے دوچار ہو گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے عمران خان پر تنقید کے بعد بولے سابق چیئرمین پی ٹی آئی روزانہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے کہا امریکہ نے سازش کر کے حکومت گرائی، پھر کہتا ہے جنرل باجوہ نے سازش کی، اب کہہ رہا ہے میرے خلاف لندن پلان کے بعد 9 مئی ہوا تھا۔ اگر 9 مئی کی سازش ہے تو عمران خان نے ہی خود اس سازش کو تیار کیا تھا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میثاق پارلیمان میں منتخب جماعتوں سے ہوگا، جے یو آئی سے انتخابی اتحاد زیر غور نہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الیکشن اتحاد کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ سابق وزیر داخلہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں جنرل باجوہ کو بلانے یا نہ بلانے کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک لیول پلینگ فیلڈ سے لاعلم نکلے۔ پرویز خٹک نے دیر بالا میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس پارٹی سے اتحاد کریں گے جو اپنی بہتر پالیسی بتائے گی، اگر کسی پارٹی کے پاس ترقی کا جواب نہ ملا تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ میرے ایم این اے اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں لیکن مجرموں کے ساتھ نہیں۔ پرویز خٹک کے مطابق جتنی پارٹیاں ہیں انہیں ایک دوسرے پر تنقید کی ضرورت نہیں، الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ کون بڑا بہادر ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج مسلسل اضافے کے بعد ایک اور نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ کاروباری ہفتے کے آغاز پر کی ایس سی 100 انڈیکس 801 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 62,493 کی بلند ترین سطح پر بند ہوا۔
दूसरी जानिब रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत मजीद कम हो गई। मुल्की तबादला मंडियों में 44 पैसे कमी के बाद डॉलर 284 रुपए 52 पैसे पर आ गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 50 पैसे पर रहा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट में शिकस्त दें तो वो अपसेट नहीं होगा। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद की ऑस्ट्रेलिया में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। सरफराज अहमद ने कहा कि शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर होने पर मुबारकबाद देता हूं। वो टीम को अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं। कप्तानी करना एजाज़ होता है। शान मसूद को डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, बाबर आजम समेत तमाम खिलाड़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी टीम बैटिंग और बॉलिंग में काफ़ी सेटल है। सलमान बट का अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग कंसल्टेंसी का मामला भी लटक गया। सलमान बट को पीसीबी के ऐलान से एक रोज़ पहले अफगानिस्तान की जानिब से पेशकश हुई थी। सिलेक्शन कमेटी का कंसल्टेंट मुकर्रर करने के बाद अफगानिस्तान बोर्ड के साथ मामला रुक गया। सलमान बट का कहना है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने मुझसे कंसल्टेंट के लिए राब्ता किया था। इसी दौरान पीसीबी में कंसल्टेंट की तकर्री हो गई, इसको तरजीह दी, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान से भी अभी दोबारा राब्ता नहीं हुआ।